آج ہم بات کر رہے ہیں نیو ورلڈ آرڈر سیریز کے بارے میں کہ دنیا میں قیادتوں کا بدلاؤ، دنیا کے مفادات، دنیا کے آپس میں اختلافات، جنگوں کے بارے میں اور دنیا کے نئی سمت کی طرف جھکاؤ کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں عرب ممالک جو امریکہ کے بہت قریب ہیں، آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ عرب ممالک امریکہ کی کالونیاں بن چکی ہیں۔ یہاں پر امریکی پالیسی چلتی ہے اور امریکی ملٹری بیسز موجود ہیں۔ یہ عرب ممالک اپنے معاملات میں امریکہ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن نیو ورلڈ آرڈر سیریز میں ہم ایک بہت بڑا بدلاؤ دیکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے چائنا کے مڈل ایسٹ میں انفلوئنس کی۔ اس وقت چائنا پورے مڈل ایسٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ ایران چائنا 25 سالہ لانگ ٹرم معاہدہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اور کون کون سے عرب ممالک ہیں جن کے ساتھ چائنا اپنے تعلقات مضبوط کر رہا ہے، کیونکہ آج کل امریکہ بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے اور یہ مڈل ایسٹ پر خاص توجہ نہیں دے رہا، لیکن چائنا اس سچویشن کا بہت اچھی طرح فائدہ اٹھا رہا ہے اور مڈل ایسٹ ممالک کی غیر استحکام حالت کے باوجود ان ممالک کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کر رہا ہے اور یہ معاہدے امریکہ کو بہت حد تک متاثر بھی کریں گے۔ امارکو سعودیہ کی بہت بڑی آئل کمپنی ہے۔ ان کے سی او امین احمد ناصر نے کہا ہے کہ وہ 50 سال تک چائنا کو آئل دیں گے اور چائنا کی آئل انرجی ان کی سب سے بڑی پریورٹی رہے گی۔ 2020 میں سعودیہ سب سے زیادہ چائنا کو آئل ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن گیا۔ پھر چائنا کے وزیر خارجہ ایران پہنچے اور وہاں ایران کے ساتھ 25 سالہ لانگ ٹرم معاہدہ سائن کر لیا۔ اس معاہدے کے مطابق ایران چائنا کو تیل مہیا کرے گا اور چائنا ایران میں $400 بلین انویسٹ کرے گا۔ ان 25 سالوں میں جو ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، چائنا یہ سب کچھ مڈل ایسٹ میں کیوں کر رہا ہے اور اس کی شروعات کب ہوئی؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد مڈل ایسٹ میں نیشنلسٹ تحریک چل رہی تھی اور اس تحریک کو چائنا نے سپورٹ کیا تھا۔ چائنا نے مڈل ایسٹ کی اس تحریک کو ملٹری اسسٹنس اور فائنانشل اسسٹنس پرووائڈ کی تھی۔ 1970s اور 80s میں مڈل ایسٹ میں آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور جنگیں ہوئیں۔ چائنا نے ان جنگوں کو سپورٹ نہیں کیا۔ عراق ایران کی جنگ ہوئی، اس میں روس عراق کو سپورٹ کرتا نظر آیا، لیکن چائنا اس جنگ میں نیوٹرل تھا اور یہ دونوں ملکوں کو ایران عراق کو اسلحہ بیچ رہا تھا۔ 1993 میں چائنا میں آبادی بہت زیادہ ہوگی اور زیادہ آبادی کی وجہ سے تیل کی ضرورت میں بھی اضافہ ہوا، تو اس طرح تیل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چائنا نے مڈل ایسٹ کی طرف دیکھا اور اس طرح چائنا اور مڈل ایسٹ کے درمیان ایکسپورٹ امپورٹ کے تعلقات قائم ہو گئے۔ 2003 میں چائنا نے امریکہ عراق جنگ پر ویسٹ کو کرٹیسائز کیا اور لیبیا میں نیٹو انٹروین کو بھی کرٹیسائز کیا تھا۔ اس کے بعد چائنا نے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھا اور اپنی معیشت کو مضبوط کرنے میں لگا رہا اور دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات بیلنس رکھے۔ کوئی ایکسٹریمزم شو نہیں کیا، کسی کے لیے بھی کوئی فیور نہیں دی۔ 2016 میں چائنا مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا انویسٹر کے طور پر سامنے آیا۔ چائنا $123 بلین انویسٹ کر چکا ہے مڈل ایسٹ میں۔ چائنا UAE، بحرین، سعودی عرب، عمان اور قطر کے ساتھ بھی 5G کا معاہدہ کر چکا ہے اور یہی GCC کنٹریز مڈل ایسٹ کے طاقتور ملک ہیں۔ چائنا نے ایران اور ان 5 GCC ممالک کے درمیان جاری اختلافات کو نظر انداز کر کے ان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ان کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کر رہا ہے۔ چائنا امریکہ کے بریکس مڈل ایسٹ کے ساتھ بگاڑنے کی بجائے ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چائنا کاروبار کی شکل میں امریکہ کی جارحداری کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ فیوچر میں اس کے تیل کا دارومدار صرف مڈل ایسٹ ممالک پر ہو۔
وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ دیر پا معاہدے اور مضبوط تعلقات کا حامی ہے۔ اس طرح چائنا کے ٹاپ 10 آئل ریسورسز میں 6 ریسورسز مڈل ایسٹ میں ہیں۔ چائنا نے کبھی بھی مڈل ایسٹ میں ملٹری ایکسپینشن پر بات نہیں کی جیسے امریکہ کرتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، اور چائنا نے ہمیشہ مڈل ایسٹ کے تنازعات پر خاموشی اختیار کی، کبھی کسی کی سائیڈ نہیں لی۔ چائنا کا رویہ مڈل ایسٹ کے حالات پر ڈپلومیٹک ہی رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ آئل کی ضرورت میں مستقل مزاجی سے کام لینا۔ امریکہ مڈل ایسٹ میں الائز اینڈ ارائیول والی تھیریز پر کام کرتا رہا ہے، ہمیشہ دو ملکوں کو آپس میں لڑاتا ہے، پھر اسی لڑائی میں خود کود جاتا ہے اور آخر میں ان دونوں کا نقصان کر کے خود اپنے مفاد حاصل کر لیتا ہے، جس کی بڑی مثال کویت عراق جنگ ہے، جس کے پیچھے سارا ماسٹر پلان امریکہ کا ہی تھا۔ چائنا نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایران، سعودیہ اور اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ تینوں کنٹریز آپس میں ایک دوسرے کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اب چائنا کو اس کی سیکیورٹی کے لیے ملٹری اقدامات بھی کرنے ہوں گے، اور چائنا اب ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، اور 2017 میں انہوں نے ٹیجپوت میں اپنا پہلا نیول اسٹیشن قائم کیا، اور گوادر میں بھی وہ ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے، کیونکہ گوادر پر پوری دنیا کی نظر ہے، اور دشمن کو گوادر ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ وہ چاہتا ہے کہ گوادر کو جتنا متنازع بنا سکتے ہیں بنایا جائے، لیکن چائنا اور پاکستان دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایڈوانس ویپن کی ڈیولپمنٹ کے لیے چائنا نے UAE کے ساتھ اسٹرانگ پارٹنرشپ کی ہے۔ چائنا نے سعودیہ کو بھی کوآپریٹ کیا ہے یورینیم یلو کیک کو سعودی عرب کے ایک شہر العلول سے نکالنے کے لیے۔ یہ پاور سیکٹر اور نیوکلیئر سیکٹر میں استعمال ہونے والا اہم جز ہے۔ یہ ساری ڈیلز، کولیبریشنز اور انویسٹمنٹ آنے والے دنوں میں اور بھی بڑھنے والے ہیں۔ جب سے امریکہ نے سعودی عرب پر پابندیاں لگائی ہیں، تب سے سعودی عربیہ اور باقی عرب ممالک سمجھ گئے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ اب زیادہ چلنے والے نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی چائنا کی طرف اپنا رخ موڑ لیا ہے۔ چائنا کو حالات کے تناظر سے مڈل ایسٹ میں اپنی ملٹری ایکسپینشن پر کام کرنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے روس بھی چائنا کے ساتھ مل جائے، کیونکہ تیل کے معاملے میں چائنا اور روس کے مفاد ایک جیسے ہیں۔ دونوں کو مڈل ایسٹ کی ضرورت ہے، اور دونوں امریکہ کے بہت بڑے حریف ہیں۔ روس، چائنا اور چائنا کا دوست ملک پاکستان مڈل ایسٹ میں ملٹری ایکسپینشن بڑھائیں گے اور امریکہ کو مڈل ایسٹ سے کک آؤٹ کر دیں گے، جس کی جھلک ہم نے اسرائیل فلسطین جنگ میں دیکھ لی ہے کہ کیسے چائنا، روس کھل کر فلسطین کی حمایت میں بولے اور ایک پروٹیکشن ملٹری کی ڈپلائمنٹ کا مطالبہ کر دیا۔ چائنا کا مڈل ایسٹ میں انفلوئنس نیو ورلڈ آرڈر سیریز کا ایک اہم موضوع ہے، جو بہت جلد دنیا کا منظر تبدیل کر دے گا۔